السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ سب بہنیں خیریت سے ہوں گی، اور آج ہم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام حفظ کر رہے ہیں، اور جو میں ایوری تھرسڈے ایک نام بھیجتی ہوں، تو اس ویک ایک اور خوبصورت نام ایڈ کر رہے ہیں، اور وہ ہے السلام۔ اور السلام کا مطلب ہے سراسر سلامتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنے افعال میں، اپنی صفات میں سلامت ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، اور ہر ایسی چیز سے جو اس کے فضل اور کمال کے منافی ہے۔ اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسروں کو بھی سلامتی دینے والا ہے، اور اس کا فضل جو ہے وہ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، ہر چیز پر محیط ہے، اور اسی وجہ سے وہ اپنے بندوں کو، مطلب ان کی اتنی نافرمانیوں کے باوجود سلامتی دیے ہوئے ہے، ان کو عافیت میں رکھا ہوا ہے، اور خاص طور پر اپنے مومن بندوں کو وہ آخرت میں اپنے عذاب اور جو بھی پنشمنٹس ہیں ان سے محفوظ رکھے گا۔ یاد ہے کہ پچھلا جو میں نے ایک نام بھیجا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اس میں یہی بات ہوئی تھی کہ جو مومن ہیں ان کے لیے وہ رحیم ہے۔ اگر آپ کو یاد آیا ہوگا جب آپ الرحیم کا نام حفظ کر رہی تھی، اور اگر آپ نے اس کا لیکچر سنا ہے، تو مومن بندوں کے ساتھ تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہی ڈیفرنٹ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سلامتی پسند ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندوں میں بھی جو آپس میں جو باہم تعلقات ہیں وہ بھی سلامتی کے اوپر بیسڈ ہوں۔ اللہ کا جو یہ نام ہے السلام، یہ بہت ہی وسیع لفظ ہے، اور اس کے بہت سارے معنی پائے جاتے ہیں۔ عربی کے اس کے معنوں میں امن، حفاظت، امان اور اطمینان کے معنی میں آتا ہے، یعنی ہر طرح کی ظاہری اور باطنی مصیبت اور مکروہ سے پاک ہونا، یا کسی عیب سے پاک ہونا۔ اسی طرح السلام کو نجات اور خلاصی کے معنوں میں بھی لیا گیا ہے۔ آپ کو ایک میں مثال دیتی ہوں کہ جنت کو دارالسلام کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ انسان ہر قسم کی مصیبتوں سے، بیماریوں سے، بڑھاپے سے، ان سب سے جو بھی تکلیف اس دنیا میں اٹھا رہا ہے، وہاں پر اس کو ان سے نجات مل جائے گی۔ اس دنیا میں کچھ بہت غمزدہ ہوتے ہیں، کچھ بہت زیادہ ہی مصیبتوں کا اور مسائل کا شکار ہوتے ہیں، لیکن جب وہ جنت میں جاتے ہیں تو وہ ان سب سے خلاصی پا جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ الانعام کی آیت نمبر 127 میں فرماتے ہیں، لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ انہی کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے، اور وہ ان کا مددگار ہے۔ تو سمجھ میں یہ بات آئی کہ ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، جہاں پہ وہ کبھی رنجیدہ نہیں ہوں گے، ہمیشہ خوش رہیں گے، ہر تکلیف سے سلامت ہوں گے۔ اور یہ کیسے ان کو سلامتی کا گھر ملے گا؟ ان اعمال کی وجہ سے، انفیکٹ ان نیک اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی دنیا میں اگر انسان اپنے ایمان کو سلامت رکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافذ کردہ جو حدود ہیں ان کی حفاظت کرے، تو پھر وہ یہ امید رکھ سکتا ہے کہ انشاءاللہ کل اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی کا گھر عطا کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان جب اس دنیا میں ہے تو وہ ہر طرح سے امن و امان کا ماحول چاہتا ہے، اور وہ اپنی دنیا کو جنت بنانا چاہتا ہے، اور جو اس کی دنیاوی زندگی ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ ہر طرح کی مشکل اور تکلیف سے جو ہے بالکل پاک ہو جائے۔ لیکن اس کے برعکس وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سلامتی، یہ امن، یہ سب کچھ کل کے لیے رکھا ہے، اور وہ ملے گا جنت کی شکل میں۔
تو انفیکٹ انسان کو یہ کرنا چاہیے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے نا اس سلامتی کے گھر کے لیے جو ہے نا وہ تگ و دو کرتے رہنا چاہیے۔ اچھا، اب یہ جو نام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا السلام، اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، وہ ہے خالص تحفہ۔ یعنی سلامتی کا ایک معنی کیا ہے؟ خالص تحفہ، یعنی ایک ایسا تحفہ جو باطن کی برائی اور نیت کی خباثت سے پاک اور بالکل خالص ہو۔ قرآن پاک کی سورہ نور کی آیت نمبر 61 کا ترجمہ ہے، جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کہا کرو، یہ خدا کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں سلام کا حکم دیا ہے، وہ سلامتی کی دعا بھی ہے اور ایک تحفہ بھی ہے۔ سبحان اللہ، کبھی آپ نے سلام کو اس اینگل سے دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ جب ایک انسان دوسرے کو سلام کرتا ہے تو ایک طرح سے وہ دوسرے شخص کو جو ہے وہ دعا دے رہا ہے نا، برکت کی، سلامتی کی۔ اور اس چیز کو یعنی سلام کو مسلمانوں میں رائج کر کے کہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، انفیکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑا تحفہ دیا ہے۔ کیونکہ اگر آپ کو کوئی آ کے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس نے تو آپ کو دعا دے دی نا، اللہ کی رحمت کی بھی اور برکات کی بھی۔ اور یہ تو ایک ایسی دعا ہے کہ آپ جب بھی کسی کو ملیں آپ ان کو آرام سے دے سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور بھی بڑی خوبصورت بات اٹیچڈ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جب ہم تحفے کا تبادلہ کرتے ہیں نا، اگر کسی نے تحفہ دیا ہے اور اس کو بھی ریٹرن میں تحفہ دیا جائے تو اس سے باہم جو محبت ہے وہ بھی بڑھتی ہے۔ ایک اور بات یہ کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ پریکٹیکلی ہر وقت ہی جب بھی ملیں آپ دوسرے شخص کو تحفہ ہی دیتے رہیں۔ آئی مین کہ جو مطلب مادی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی پریزنٹس ہوتے ہیں مطلب فزیکل شیپ میں، اور اس کے کانٹریری آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانی کر دی ہے اور اتنی بڑی مہربانی کی ہے کہ ہمیں ایک ایسا کلمہ سکھا دیا، یعنی سلام کا، جو کہ خود ایک تحفہ ہے۔ اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن میں تحفہ اور برکت والی چیز کہا ہے۔ اگر ہم یہ جو گریٹنگز ہیں، یہ جو سلام کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے ایکسچینج کرتے رہیں تو اس میں تو ہمارا کوئی خرچہ نہیں ہوتا نا۔ اور جب ہم خوشی سے کسی کو سلام کریں اور ان ریٹرن ان سے بھی ہم سلامتی کی دعا پائیں تو اس کا جو پازیٹیو امپیکٹ یہ ہے کہ آپس میں محبت بڑھے گی، دلوں میں حسد پیدا نہیں ہوگا، اور یہ جو شیطان آپس میں دلوں کی قدورتیں بڑھاتا ہے ان سے نجات ملے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو ان سے فرمایا کہ جاؤ فرشتوں کو سلام کرو اور جو کچھ وہ تمہیں کہیں اس کو غور سے سنو، وہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ تو آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس گئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فرشتوں نے جو ورڈ رحمت اللہ ہے اس کا اضافہ کر لیا۔ بہرحال جب کوئی سلام کرے تو قرآن پاک میں حکم ہے کہ جب تمہیں کوئی سلامتی کا تحفہ دے تو تم اس کو واپس لوٹاؤ، یعنی کہ اگر تمہیں کوئی سلامتی کی دعا دے تو تم جواباً دعا دو اسی طرح یا اس سے بہتر۔ اور اگر احسن نہیں دعا دے سکتے، جیسے رحمت اللہ کو ایڈ نہیں کر سکتے، تو اتنی تو دعا دو نا جتنی ایک شخص نے آ کر دی ہے۔ السلام علیکم کہا ہے تو اب وعلیکم السلام کہہ دیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو قوم کہہ لیں، افراد کہہ لیں یا گھرانہ ہیں جو سلام کرنے کو فوقیت دیتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں، تو ان میں محبت کا لیول بھی جو ہوتا ہے نا وہ دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے آپس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو سلامتی ہے وہ اترتی ہے۔ مسلم میں حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد 3 دفعہ استغفار پڑھا کرتے، یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذو الجلال والاکرام۔ اے اللہ
تو السلام ہے، یعنی تمام عیوب سے پاک، ہر کمی سے پاک ہے، اور تجھی سے سلامتی ہے، یعنی اس کائنات میں جو کچھ بھی سلامت ہے وہ بس تیری وجہ سے ہے۔ اے بزرگی اور بخشش والے، تو برتر ہے، بہت برکت والا ہے، تبارکتا یا ذوالجلال والاکرام۔ پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے نیک بندوں کو سلام کیا ہے، نوح علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر، الیاس علیہ السلام پر، بلکہ تمام نبیوں پر سلامتی بھیجی ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو سورہ صافات کے جو آیت نمبر 120 سے 123 تک ہے نا، اس میں آپ کو یہ آیات مل جائیں گی جس پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے انبیاء کرام پر سلامتی بھیج رہے ہیں۔ قرآن میں ایک جگہ اور آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو السلام ہے، تو بیسیکلی جو ہمیں سلامتی کی امید ہے، عافیت کی توقع ہے، حفاظت چاہیے، ہر چیز ہم اسی سے مانگ سکتے ہیں، کیونکہ وہی ہے جو اپنے بندوں کو ہر طرح کی پریشانیوں اور مصیبتوں اور رنج و آزمائشوں میں سلامتی دیتا ہے۔ انسان کی زندگی میں پریشانی کے تو بہت سارے مواقع آتے ہیں، لیکن 3 جو میجر ہیں وہ ہیں جس دن وہ پیدا ہوا، اور جس دن وہ مطلب اس دنیا سے جائے گا، اس کی ڈیتھ ہوگی، اور تیسرا جب اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا۔ اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ یہ کیوں کہا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ مصیبت کا دن اس کو کیوں لگتا ہے؟ دیکھیں، ایک تنگ و تاریک کوٹری سے جو انسان ہے، جو بچہ اس دنیا میں آتا ہے، وہ ایک بہت بڑی دنیا میں آ جاتا ہے جو اس کے لیے بالکل اجنبی ہوتی ہے، اور وہ آتے ہی گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے۔ پھر دوسرا وہ دن جو کہ موت کا دن ہوتا ہے، جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، اپنے پیاروں سے جدا ہو رہا ہوتا ہے، جب اس کی نگاہیں پھر جاتی ہیں اور وہ اس دنیا سے اجنبی ہو جاتا ہے اور ایک نئی مخلوق سے ملاقات کرتا ہے۔ یا تو اس کا سامنا رحمت کے فرشتوں سے ہوتا ہے یا پھر عذاب کے فرشتوں سے۔ جو نیک روح ہوتی ہے اور اس کے پاس جب فرشتے آتے ہیں تو وہ آ کر اس کو سلام کرتے ہیں، سلامتی ہو تم پر، تم بہت اچھے رہے۔ پھر تیسرا وہ دن جب انسان اپنی قبر سے اٹھایا جاتا ہے، اور وہ دن حشر کا دن ہوگا، سخت مصیبت کا، بہت طویل دن، بہت گھبراہٹ کا دن ہوگا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو السلام ماننے والے اس دن بھی سلامتی اور امن میں رہیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنی خاص سلامتی سے نوازے گا، اور ان سے ہر طرح کا خوف، غم، پریشانی اس کو کمپلیٹلی ان سے دور کر دے گا۔ اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت میں بھی سلام بھیجے گا۔ قرآن میں آتا ہے، سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 میں، سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہو اس رب کی طرف سے جو بہت مہربان رب ہے، جو بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت جو ہے الرحیم، اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ جنت میں کوئی بھی جو جائے گا وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا، اور جنت کے ناموں میں سے اس کا ایک نام رحمت بھی ہے۔ انتی رحمتی، تو میری رحمت ہے، تمہارے ذریعے میں جس پر چاہوں گا رحم فرماؤں گا۔ تو جو لوگ جنت میں جا چکیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سلام بھیجیں گے۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 75 میں آتا ہے، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، ان کو جنت کا سب سے اونچا بالا خانہ انعام میں ملے گا، یعنی جو صبر کرنے والے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، اور اس میں ان کا استقبال زندگی کی دعا اور سلام کے ساتھ کیا جائے گا۔
اسی طرح جب نیک لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے تو چاروں طرف سے فرشتے ان کو گھیر کر سلام کریں گے اور اس بات کی مبارک دیں گے کہ وہ کامیابی کی منزل کو پہنچ گئے۔ ابھی میں نے جس سے پہلے بھی بتایا تھا جنت کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ دارالسلام کے نام سے پکارتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ کمپلیٹ سلامتی ہوگی، کوئی بیہودہ کلام نہیں ہوگا، اور بس جس چیز کی بہتات ہوگی وہ کیا ہوگا، سلام کی، ہر طرف سے سلامتی کی پکار ہوگی، ہر کوئی ایک دوسرے کو سلامتی کے ساتھ گریٹ کر رہا ہوگا۔ تو اگر ہم سوچیں کہ وہ کتنا خوبصورت مقام ہوگا اور اس کے حقدار کون ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں لوگوں کو سلامتی سے رکھتے تھے اور دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنتے تھے، جو اپنی زبان سے دوسروں کو سلامت رکھتے تھے، جو اپنے ہاتھوں سے دوسروں کو سلامت رکھتے تھے، اور جو دنیا میں شر اور فساد نہیں مچاتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس دنیا کو بھی ہم نے سلامتی کی جگہ بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے السلام، یہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے، اور اس کی صفات اتنی بلند ہیں، اس کی شان اتنی بلند ہے کہ اگر کوئی کوشش بھی کرے تو اس کے اندر کسی طرح کا نقص نہیں پا سکتا، اور اسی لیے اللہ سلامتی کو پسند کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے دین پسند کیا اس کا نام بھی اسلام رکھا، تو جو شخص اسلام قبول کر لیتا ہے وہ سلامتی میں آ جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ اس کا روٹ ورڈ دیکھیں تو وہ سین لام میم ہی ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا، میں نے تمہارے لیے دین میں اسلام کو پسند کیا، یعنی اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کیا۔ تو بیسیکلی جو مطلب ہم نے سمجھنا ہے السلام کا، وہ یہ ہے کہ وہ جو اپنی ذات میں، اپنی صفات اور اپنے افعال میں کمال کی وجہ سے تمام عیبوں اور نقصوں سے پاک ہے، اور وہ جو اپنی مخلوق کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے، جو عذاب کا مستحق نہیں ہے، اور مخلوق کو اپنے ظلم و ستم سے محفوظ رکھتا ہے، یعنی وہ بے وجہ ہی کسی کو سزا نہیں دیتا۔ اچھا ایک بات اور بتانی تھی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نام ہے نا السلام، یہ ایز اے نیم صرف ایک دفعہ قرآن میں آیا ہے، اور یہ سورۃ الحشر کی جو آیت نمبر 23 ہے نا اس میں آیا ہے، لیکن اس کا ذکر ہے اصطلاحی طور پر وہ کئی دفعہ آیا ہے، جس میں یہ سلام کے لیے آیا ہے، حفاظت اور سلامتی کے معنوں میں آیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ میں نے کچھ آیات پڑھی پیچھے اور ان کا ترجمہ کیا، تو وہاں پر یہ سلامتی کے معنوں میں آیا ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ کی ذات تمام عیوب سے پاک ہے، اس کی جو صفات ہیں وہ عیب سے دور ہیں، اور اس کے اعمال میں کوئی برائی نہیں ہے۔ عام طور پر امن کا ہر پہلو جو ہے نا وہ اللہ کی طرف منسوب ہے۔ ابن عربی کہتے ہیں کہ اہل علم کا متفقہ طور پر اس بات پر اتفاق ہے کہ السلام اللہ کے اسماء میں سے ہے، اور یہ ایک ایسا نام ہے جس سے مراد تمام سلامتی ہے، اور یہ کمالات کا رب ہے۔ اچھا کچھ سکولرز کے نزدیک السلام امن کا سرچشمہ وہ ہے جو عیب سے پاک، اپنی مخلوقات میں سے کسی کی خصوصیات سے پاک ہے، اور اس طرح یہ اپنے معنی میں ہم نے پہلے نام کیا تھا نا القدوس، تو یہ اپنے معنی میں قدوس کے نام سے ملتا جلتا ہے۔ اچھا کہ جیسے میں ہر لیسن میں کہتی ہوں کہ ہم اللہ کا نام یاد کریں گے اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں، یا اس کو کیسے ہم اپنی عام روزمرہ کی زندگی میں اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی اپنے طرز عمل میں امن کی مطلب پیس کی چاہتا ہے، تو سب سے پہلے تو اسے اپنی جو برادری کے لوگوں میں نا امن و سلامتی پھیلانے کا کردار ادا کرنا چاہیے، اور وہ مطلب ایسے بھی حصہ لیا جا سکتا ہے کہ کچھ رشتہ داروں میں اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگز ہو گئی ہیں تو ان میں صلح کروا دے، اور مطلب سلامتی والے کام کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ نا اس کو خود بھی جو ہے نا درگزر کی طرف
مائل ہونے والوں میں سے ہونا چاہیے، یعنی کہ جو غلطی کر کے خود بھی اپنی غلطی کو مان لیں، اور اس کے ساتھ وہ نا برائی کو بھی نا بھلائی سے روکتے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اگر کوئی جاہل ہے تو ضروری نہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ بھی جہالت والا ہی معاملہ کرنا ہے۔ اور اگر السلام کے نام کا مفہوم ہر قسم کے عیب سے مطلب پاک ہونا اور آزادی کا بھی ہے، تو پھر ہمیں بھی تو اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے نا، اور اپنی اصلاح کے لیے جتنی بھی کوشش ہو وہ کرنی چاہیے۔ اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمارے جو اعضاء ہیں ان کو گناہوں سے بچانا ہے، اپنے دل کو نجاستوں سے نجات دینی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ سے راضی ہو کے ہر کام کرنا ہے، تاکہ اس کے تھرو نا ہم اپنی روح کو وہ ترقی دے سکیں، اور جس سے وہ جو ہے نا سیڑھی چڑھتے چڑھتے اس امن کے گھر تک پہنچ جائے جو کہ آپ کو اعلیٰ ترین جو ہے نا ڈگریز حاصل کر کے بھی نہیں مل سکتا، اور وہ گھر ہے امن اور سلامتی کا، یعنی جنت الفردوس میں۔ دیکھیں، ہمیں معلوم ہے کہ ایک مسلمان کا اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے اوپر 3 چیزوں پر حق ہے۔ پہلا کیا ہے کہ اگر وہ اس کے فائدے کا ذریعہ نہ بن سکے تو کم از کم اسے نقصان نہ پہنچائے۔ اگر وہ اسے خوش نہیں کر سکتا تو کم از کم اس کے لیے غم کا باعث نہ بنے، اور اگر وہ اس کی تعریف نہیں کرنا چاہتا نا تو کم از کم اسے اس کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ امام غزالی کے مطابق کہ جو شخص امن کی خصوصیت کو حاصل کرنا چاہتا ہے نا تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے دل کو دھوکہ دہی، ناراضگی اور برے ارادوں سے پاک رکھے، اس کے اعضاء کو گناہوں اور اس کے ریلیٹڈ کاموں سے پاک رکھے، اور اپنی خواہشات اور اپنے غصے کو اپنے دماغ اور حکمت کے کنٹرول میں دے کر اس سے اپنی جو خوبیاں ہیں نا ان کو بے حیائی اور برائیوں سے پاک کر دے، یعنی بیسیکلی اپنے آپ کو خود پاک کرے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسا شخص جو ہے نا اپنے رب کے پاس خالص دل کے ساتھ آتا ہے، اس کے اندر اطمینان ہوتا ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو نام ہے السلام، اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ لوگ بھی سلام کو عام کریں گے جب بھی ملیں گی ایک دوسرے سے، اور بہترین سلام کریں۔ انسٹیڈ آف سینگ صرف السلام علیکم، آپ بہت نہیں کر سکتی تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیں، اور جو جواب آئے تو وہ ایڈیشن کر دیں وبرکاتہ۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ السلام علیکم کہتی ہیں تو آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، جب آپ ورحمۃ اللہ کہتی ہیں تو 10 نیکیاں اور ایڈ ہو جاتی ہیں، اور جب آپ وبرکاتہ کہتی ہیں تو آپ کو 30 نیکیاں آپ کی لکھی جاتی ہیں صرف ایک سلام کرنے پہ۔ تو آپ دن میں دیکھیں جتنی دفعہ سلام کریں گی اتنی دفعہ آپ کی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ تو آج کا جو لیکچر ہے وہ میں اس دعا کے ساتھ اینڈ کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے، اور آنے والے وقت کی آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، غموں اور فکروں سے، دکھوں اور ہر قسم کی بیماریوں سے۔ اے اللہ، ہم سب کو ہر لمحے اپنی حفاظت میں رکھنا۔ اے اللہ، تو ہی ساری کائنات کا شہنشاہ ہے، ساری مخلوق کا پالنے والا ہے، زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو زمین اور آسمانوں کا مالک ہے، پہاڑوں اور سمندروں کا مالک ہے، انسانوں اور جنات کا معبود ہے۔ اے عرش اعظم کے مالک، ہمیں تجھ سے مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، ہمیں وہ لفظ نہیں آتے کہ ہم تجھ سے مانگ سکیں، لیکن پھر بھی ہر روز اس امید پر تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ تو مالک، ہماری یہ جیسی بھی دعائیں ہیں، ٹوٹی پھوٹی ہیں، جو بھی ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، مالک ان کو قبول فرما، اور ہمارا جو تجھ پہ یقین کامل ہے تو اس کو دیکھ، ہمارے الفاظ کو نہ دیکھ، ہمارے دلوں میں اپنی محبت دے دے، ہمیں گناہوں سے پاک کر دے، اور ہمیں آخرت میں
سلامتی والا گھر عطا کرنا، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔